حضور نے لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سود کے کھانے والے پر بھی اور سود کھلانے والے پر بھی، جو سود دیتا ہے وہ بھی۔ لیکن یہی روایت جو ہے ترمذی میں اور ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں ہے تو اس میں مزید اضافہ ہے، لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور سودی لین دین پر، گواہی کے دینے والوں پر اور اس کے لکھنے والے پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب اس کی جو اندازہ کیجئے، جو بینکوں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، جو اے جی آفس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، جو کہیں جو ٹیکسٹائل مل کا اکاؤنٹنٹ ہے، کیا کر رہا ہے؟ لکھ رہا ہے، مجبور ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ درجے رہیں گے، یہ سب کے سب بالکل برابر نہیں ہوں گے۔ اس میں یقیناً ایک شخص وہ ہے جو براہ راست لے رہا ہے یا براہ راست دے رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جو بالواسطہ اس میں ملوث ہے۔ اس بالواسطہ ملوث ہونے میں بھی درجے مختلف ہوں گے۔ ایک ہے بینک کی ملازمت، وہ بینک تو بنیادی طور پر ہے ہی سود کی بنیاد پر قائم ہے۔ کم شرح سود کے اوپر ڈپازٹ لینا، زیادہ شرح سود پر قرض دینا، یہ بینک کا اصل بزنس ہے۔ اس میں جو ڈفرنس ہے وہ بینک کی کمائی ہے۔ اللہ خیر سن۔ تو یہ تو گویا کہ سرتا پا سود ہی کا ادارہ ہے، لہذا اس کی ملازمت جو ہے یہ سب سے زیادہ خراب ہوگی۔ البتہ کوئی ٹیکسٹائل مل ہے، اس کا اصل بزنس تو ہے کپڑا بنانا، لیکن وہاں پہ سودی رقم لگی ہوئی ہے، یہ گویا کہ ثانوی درجے کے اندر پھر سود اس کے اندر آ گیا، بالواسطہ ثانوی۔ تو اس طریقے سے کم عملی شکل یہی ہو سکتی ہے دنیا میں کہ آپ گاڑھے سود کے مقابلے میں پتلے سود کی طرف، زیادہ گہرے سود کے مقابلے میں جو کم گہرا ہے سودی معاملہ، اس کی طرف رفتہ رفتہ